Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. حج یہ ہے کہ آپ نے اللہ نے آپ کو جو آرڈر دیے تھے آپ وہ پورے سال پورے کرتے رہے ہیں, مگر ان میں دیوانگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروہ میں دوڑو. حالانکہ یہ کون سی بات ہے, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنوں تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آتا, وہ کبوتر بعض وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفن قلبی, تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنوں کے تانے مجھے مل رہے ہیں, لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولكن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی, اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے, وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ, یہی بجری, یہی ریت, اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے, اس غلاف کو چومنے کے لیے, اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6, 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو, جان کا بھی خطرہ ہو, اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے, خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے, رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ, رہتا بھی نہیں ہے, بنایا بھی انسانوں نے اس کو, لیکن رب نے کیا کہہ دیا, یہ گھر کس کا ہے, میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے, بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو, یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے, میرا. بس اتنا کہہ دیا, اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے, بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے, کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی, جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے.
اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے, دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب, سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہتے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے چٹانے, خوش سنگلاخ چٹانے. ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ سب جانتے ہیں, لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں. کسی اور ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو, لوگ اس ملک میں جائیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, نبی کو نبی مان لیا, اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا. تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ, اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے, ایک چاشنی, ایک لذت ذائقہ ہے. ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں, اس میں لذت نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے, لطف اور مزہ بھی رکھا